اللہ دونوں کو روکے گا، فرمائے گا تو اتنی تیز کی دوڑ رہا تھا جہنم کی طرف؟ وہ کہے گا اے اللہ پوری زندگی تو میں نے تیری باتیں مانی نہیں، نافرمان رہا، اب مجھے موقع ملا ہے تیری بات مانوں، تو نے کہا ہے جہنم میں جا، تیرے حکم کی اطاعت میں بھاگا جا رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھے گا تو کیوں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا پیچھے؟ وہ کہے گا اے اللہ پوری زندگی میں نے توبہ نہیں کی تھی، استغفار نہیں کیا تھا، اب ندامت کے آنسو بہہ رہے ہیں، کاش مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں، تک رہا ہوں، کاش ایک پل کے لیے تو مجھ پہ ترس کھا جائے۔ اللہ کا جوش رحمت ان دونوں کو بخش دے گا، دونوں دریائے رحمت میں آ جائیں گے، دونوں کو اللہ فرمائے گا جا دونوں کی ادائیں پسند ہیں۔ کون سی ادا اللہ کو کب پسند آ جائے بتایا نہیں جا سکتا۔ بشر حافی گزر رہے تھے، بسم اللہ گرا ہوا تھا، انہوں نے چوما اٹھا کے اوپر رکھ دیا، بڑے شرابی تھے، گنہگار تھے، لیکن اللہ نے انہیں بخش کے ولی اللہ بنا دیا۔ کون سی ادا، لیکن یہ ادا ساری دل سے ہی نکلنی چاہیے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا وقت نہیں آ گیا ہے اے ایمان والو کہ تمہارے دل نرم ہو جائیں۔ تلینا، اس کی تفسیر میں ہے تلینا قلوبکم، تمہارے دل میں نرمی آ جائے۔ دل کی سختی اللہ کو پسند نہیں ہے، کوئی کتنا بھی بڑا نیکوکار ہو جائے، دل سخت ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تب جا کے توبہ قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی بالکل، کیا آپ اس پر رہنمائی کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے؟ مفتی صاحب نے جواب دے دیا ہے، میں اس پہ یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ جو رشتے ہمارے ڈائریکٹ ہیں، ماں باپ یا ہمارے بچے یا بیویاں، یہ جو رشتے ہیں یا بچے، تو ان سب کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ ڈائریکٹ رشتے ہیں، یہ براہ راست بلا واسطہ رشتے ہیں۔ لیکن جو رشتے بال واسطہ ہیں، انڈائریکٹ ریلیشن شپس ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہی مفتی صاحب غالباً فرما رہے تھے۔ جی جی بالکل۔ سورہ ہود میں ایک لفظ ہے مجریہا، اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ مجریہا پڑھنا چاہیے یا مجریہا پڑھنا چاہیے؟ جی جی وضاحت کیجیے۔ ٹھیک ہے، دلوی صاحب کیا آپ جواب دینا چاہیں گے؟ شکریہ۔ پہلا جو سوال تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی یہ آپ پر واجب ہے، یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو ایک ہی شخص کو دے دیں جو ضرورت مند ہے، اور زکوٰۃ کے جو 7 مصارف قرآن نے بتائے ہیں ان میں سے کوئی ایک مصرف وہ رکھتا ہو، لیکن یہ بھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہیں تو مختلف لوگوں کو دے دیں، لیکن وہ سارے لوگ وہی حاجت مند، وہی ضرورت مند ہونے چاہیے جو قرآن کریم نے ارشاد فرمائے ہیں، 7 مصارف بتائے ہیں۔ اور دوسرا جو سوال انہوں نے کیا ہے سورہ ہود میں جو آیت کریمہ ہے، دراصل وہ آیت یہ ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ آیت گاڑی چلانے سے پہلے پڑھی جاتی ہے عام طور پر، جس طریقے سے سفر کی دعا ہے کہ الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ بمقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اسی طریقے سے کوئی گاڑی چلا رہے ہیں آپ تو ڈرائیونگ سے پہلے کی یہ دعا عام طور پہ یہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں اس اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو اس کو جاری فرمانے والا ہے، وہ مرساہا، اور جس کی طرف ہمیں پلٹ کے بھی جانا ہے۔ مجریہا صحیح تلفظ ہے قرآن کریم کی تجوید کے مطابق، لیکن مجرہا پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ عرف عام میں اور ہمارے یہاں ہندوستان میں لوگ اس طرح پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ دلوں کو دیکھ رہا ہے، نیتوں کو دیکھ رہا ہے، واقف حال ہے، کوئی حرج نہیں۔ جی جی، یہ بھی کہا گیا ہے دہلوی صاحب، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ دیتے وقت جو آپ اپنے قریبی ہیں ان کو آپ زیادہ دھیان میں رکھیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، حالانکہ سگا رشتہ نہ ہو جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا، تو ان کے لیے ہمیں زیادہ سوچنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ دیکھیے قرآن کریم نے بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہتر کرو۔ مثلاً ایک قرآن کی آیت ہے کہ قو انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، و اہلیکم، پھر اپنی فیملی کو بچاؤ۔ اسی طریقے سے جب حسن اخلاق کی بات آتی ہے، زکوٰۃ کی بات آتی ہے، صدقات کی بات آتی ہے، تو بھی یہ ہمیں اس سے مترشح ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے اپنے ہمسایوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو دینا چاہیے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے ہی شروعات ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو بلا واسطہ رشتہ دار ہیں، ماں باپ،
یا بچے یا بیوی، ان کو چھوڑ کر کے آپ جتنے بھی رشتہ دار ہو سکتے ہیں، جو بھی حاجت مند ہیں، مصارف زکوٰۃ کے حامل ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور یہ بہتر ہے۔ اس سے آپ کے اپنے جو جذبات ہیں وہ جو جڑے ہوئے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، وہ بھی اچھے ہوتے ہیں، خیر سگالی پیدا ہوتی ہے، رشتوں میں بہتری آتی ہے، اور صلہ رحمی یعنی رشتوں کے تعلقات کو مضبوط کرنا، یہ بھی قرآن کا ارشاد ہے۔ جی جی